نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اے انسان، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اے انسان، ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر۔ میں ایک مختصر سا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گی کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ایک ناممکن امر ہے کہ عشق رسول پر تفصیل سے بات ہو سکے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی میں بدل جائیں تو بھی عشق رسول جیسے مقدس واقعات قلم بند نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کے لیے خالق کائنات خود فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ کیا یہ دلیل میرے نبی سے عشق کرنے کے لیے کافی نہیں کہ خود خدا بھی کہتا ہے کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا؟ سبحان اللہ۔ تو میں کیوں نہ اس نبی سے عشق کروں جس نبی کو میرے خدا نے اتنی تعظیم عطا کی۔ خدا یہ زمین و آسمان، یہ چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، پھل اور پھول پیدا نہ کرتا، بلکہ اس سے آگے رب کائنات نے فرمایا کہ یہ عرش، فرش، لوح قلم، میں یہ کچھ نہ بناتا۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ قابل صد مبارکباد ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو اپنے عشق کا مرکز و محور بنایا۔ پاک و اطہر ہیں وہ زبانیں جو ہر وقت اللہ کے محبوب کی حمد و ثنا میں مصروف رہیں۔ بلا شبہ آپ کی ذات میں گزرنے والی تمام گھڑیاں انسانیت کی حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق و محبت میں بلند ہونے والی آہیں دل کی طہارت اور نگاہ کی پاکیزگی کی ضامن ہیں۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی۔ صدر وقار، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ صدر محترم، میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا، بلکہ میں تو کہتی ہوں جسے رب مصطفیٰ سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اور جسے ان تمام اخلاقیات سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے انسان میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوستوں، مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میں کیوں نہ اس نبی سے عشق کروں جس نبی نے مجھے بتایا کہ تمہارا ایمان میری محبت میں ہے، تمہارا اسلام میری محبت میں ہے۔ میرا عقیدہ ختم نبوت ہے اور عشق کی سب سے بڑی دلیل ختم نبوت پر ایمان لانا ہے۔ ختم کے معنی مہر لگانے کے ہیں۔ رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ کے بعد کئی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ امت عمل میں تو کمزور ہو سکتی ہے لیکن عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ یہ امت عمل میں تو کمزور ہو سکتی ہے لیکن عشق میں کمزور نہیں ہوئی، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنا سب کچھ لٹوا کر پھر بھی کہتی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے جو اس کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں جن کا سر غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہیں جن کے نظیر اس کائنات میں اب سے ازل تک ممکن نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کوتاہی
تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے مگر ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔